اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 78 سے 86 تک جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہمارا جو 6 سپارہ ہے وہ فنش ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل بنی اسرائیل لعنت کیے گئے کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے اوپر زبان کے داؤد اور عیسیٰ بیٹے مریم کے، وہ اس لیے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور تھے وہ حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اہل کتاب ہی کی اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہے ہیں، تو آپ بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ لعنت کا جو میننگز ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کا شکار ہو جانا۔ تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے لعنت کیے گئے ہیں جو کافر ہوئے۔ کون کافر ہوئے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ اب یعنی کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے کیا کفر ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ ایک تو دیکھیں انہوں نے جو ہے کتنا بڑا ان کا کفر یہ تھا کہ ایک تو اپنے انبیاء کی تعلیم پر ہی نہیں چل رہے تھے، اپنی شریعت کو انہوں نے گڈ بائی کر دیا تھا، اس پہ جو جی میں آیا کرتے تھے، جو نہیں آیا وہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب آخری نبی آ گئے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے اور ہر نبی نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، قرآن آ چکا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لعنت ہوئی ان لوگوں پہ جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ان میں ایک گروہ اچھے بھی ہوتے ہیں، میجورٹی جو ایسے لوگ تھے، یہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ ان سب کو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کفر کہہ دیا، حالانکہ وہ سب ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، آپ سب جانتے ہیں، ہے نا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اور خاص کر جو لعنت کی گئی ہے ان کی زبان میں جو ان کے بڑے نبی تھے داؤد اور عیسیٰ بیٹے مریم کے، وہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ تھے حد سے گزر جانے والے۔ ایک تو انہوں نے کفر کیا، قرآن نے کہہ دیا، پھر ان کے جو اپنے بڑے نبی تھے دو داؤد اور عیسیٰ، ان کی زبانی ان پہ لعنت ہوئی ہے۔ اس لیے کیوں ہوئی؟ کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر جانے والے تھے۔ تو اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور ان میں کتنے انبیاء آئے، لگاتار انبیاء آئے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے فرعون سے نجات بھی پائی تھی۔ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ تو اب ان کے پاس کون سا ایکسکیوز ہے بنی اسرائیل کے پاس کہ وہ اپنے ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ اس وجہ سے جو ان کی نافرمانیاں تھیں تو ان کو بظاہر وہ کیا بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو جنت کے حقدار ہیں۔ آپ لوگ پڑھ کے آئے نا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور ان کی خود اپنی کتابوں میں ان کے انبیاؤں نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے بائبل میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، اور جو صحیفے تھے نا انبیاء کے صحیفے، اور پھر ان کی ایک تاریخ کی کتاب بھی تھی، ہسٹری کی کتاب، ان سب میں جو ہے نا ان پہ لعنت کر دی گئی ہے۔ اور ان کے جو دو بڑے انبیاء یہاں پہ جن کا نام لیا گیا ہے داؤد اور عیسیٰ کی زبانی بھی ان پر جو ہے لعنت کی گئی ہے۔
تو بائبل کے حساب سے دیکھیے تو ہر نبی نے ان پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہر نبی نے ان کی حرکتیں ایسی تھی کہ ہر نبی بیزار رہتے تھے ان سے. ہم نے خود کتنا بقرہ میں پڑھا جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا تھا، تو ہر نبی ان سے بیزار تھا، ان پہ لعنت کی. مگر یہاں پہ آپ نے دیکھا قرآن نے دراصل 2 نبیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے. تو مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام سے ان کا ایک بہت زیادہ اچھا سیاسی خوبصورت ایک دور شروع ہوا تھا نا، پتہ نا بادشاہ بنے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ ان کے آخری نبی تھے، شاید اس وجہ سے وہ 2 خاص نمایاں ان کا نام دیا جا رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے دیکھیے آخری دفعہ ان پر، جب حضرت عیسیٰ ان کے آخری نبی تھے، انہوں نے حجت تمام کر دی تھی ان کے نا، اس کے بعد تو ان پر ہمیشہ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پہ نازل کر دیا گیا تھا. اور عذاب کی ہمیشہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یعنی کہ جو مشرکوں پہ آیا کرتا تھا، پہلی قوموں پہ، نوح علیہ السلام، عاد، سمود، ہے نا، یہ سب جو عذاب آئے تھے، لوط علیہ السلام، شعیب، کہ قوم کو جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو سپریٹ کر دیا جاتا تھا اور باقی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا. اور دوسری صورت کیا ہوتی تھی کہ وہ قوم کو محکومی ذلت میں ڈال دیا جاتا تھا. تو بنی اسرائیل جو آج ہمارے سامنے ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو محکومی کی سزا دے دی گئی ہے، یہ اس سزا کے مستحق ہیں، قیامت تک رہیں گے. تو اب آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے کیا وجہ ہے ان کو جو ان کے اوپر اتنا غضب آیا، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے. کیوں لعنت کی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحان کی نافرمانی کی، اور وہ کیا تھے؟ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. جو اللہ کہتا اس سے آگے بڑھ جانا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک حد مقرر کی نا کہ بھائی اللہ کے بندے ہو تو بس تم نے اللہ کی بات سننا ہے اور اس حد کو تم نے کراس نہیں کرنا. مگر ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ حد کو جو ہے نا وہ کراس کر دیا کرتے تھے. تو حدوں سے آگے بڑھنا، یعنی کہ کیا اس کا سبب ہوا، لعنت کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے حدوں کو کراس کر دیا، یہ بتایا گیا ہے. اور اس کی جیتی جاگتی جو اس کی بڑی مثال ہے نا، وہ ہم قرآن میں پڑھ آئے ہیں کہ ہفتے والے دن کا جو آپ لوگوں کو یاد ہے نا، مچھلیوں کا شکار کرنے سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا. پریکٹیکلی جو ان کے اوپر لعنت ہوئی، ان کی شکل بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. یہ پریکٹیکلی طور پہ ہم سب قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں، اور بنی اسرائیل اس کے گواہ تھے کہ ان کی قوم اس طرح سے ہو گئی تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ کی حدود میں رکھے. آیت نمبر جو ہے 79 میں بتایا جا رہا ہے کہ تھے وہ نہ منع کرتے آپس میں برے کام سے جو وہ کرتے تھے، البتہ برا ہے جو وہ تھے کرتے. اب یہاں پہ ایک اور ان کی بات بتائی جا رہی ہے. یہ سب آپ کو پتہ ہے نا، امت مسلمہ کو سنایا جا رہا ہے کہ ان کی حرکتیں، تم لوگ ہوشیار رہو، خبردار رہو، تم لوگوں میں اپنی یہ عادتیں نہیں پیدا کرو. تو اس آیت پہ اگر آپ لوگ غور کریں نا، اس آیت میں خاص جو بات ہائی لائٹ ہوئی ہے نا، یہ بات ہوئی ہے کہ وہ برائیوں کے کاموں کے لیے نہیں روکتے تھے. آپ یہاں دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے. غور کریں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ برائی آ گئی تھی، یہ نیکیوں کے لیے حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ برائی کے کاموں سے نہیں روکتے تھے، یہ کہا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں، اچھی بات کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے نا. اس سے جب آپ کسی کو اچھی باتیں بتائیں تو اس سے کیا آپ کے تعلقات میں، کسی کے اندر تعلقات میں کوئی بگاڑ نہیں آتا. آپ سب کو میٹھی اچھی باتیں بتاتے رہیں، بہت آسان ہے. برائی سے روکنا اصل بات ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں، اس کو روکنا مشکل ترین کام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کو بھی اسی وجہ سے پیغمبروں کے دشمن بن گئے، کیونکہ ان کو برائی سے روکتے تھے نا، تم لوگ کی غلط کام ہے، بت پرستی نہیں کرو. اسی وجہ سے لوگوں نے کیا پیغمبروں کا انکار کیا. ان کو کتنی سزائیں دی ہیں صرف اس لیے کہ پیغمبر ان کی اصلاح کرتے تھے. اور
یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل بھی کر دیا تھا. ہم سب اس کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں. تو کیا تھا؟ صرف کہ وہ برائی سے روکتے تھے. تو برائی سے روکنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پہ یہ کام کرنا ہی ہے. مشکل ترین کام ہے مگر ہمیں کرنا ہے اور اپنا مطلب یہ کام سے ہم کو گزرنا ہے کہ لوگوں کو برائی سے ہمیں روکنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، اکثر لوگوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ نیکی کے حکم دیتے رہتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کو نیکی کی طرف بلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے وہ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے. ایک لوگوں کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. اس کے اثرات اگر ہم اس دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ کتنے آپ دیکھیں گے مدرسے کھل گئے ہیں. آپ سب غور کریں نا، مدرسے کھل گئے ہیں. پہلے لوگ اتنے حج اور عمرے پہ نہیں جایا کرتے تھے جتنے آج لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کتنا نہیں دے رہے ہیں. آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر دیکھیں تو کتنے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، کتنے عمرے پہ جا رہے ہیں، کتنے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنے لگے. قرآن کی کلاسیں کتنی عام ہو گئی ہیں، جگہ جگہ عام ہو گئی ہیں. بہت نیکی کے کام ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں مطلب برائیاں کا ریٹ کم ہونے کی بجائے برائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک سے ایک فیشن آ رہا ہے. بے حیائی جتنی ہمارے بچپن میں نہیں تھی اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے. حد درجے کھلے عام زنا ہو رہا ہے، کھلے عام شراب پی جا رہی ہے. ہمارے اسلامک ممالکوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. مندر بننے جا رہے ہیں اسلامک ممالک میں. اللہ کی پناہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ جبکہ نیکیوں میں لوگ اتنے بڑھ رہے ہیں، اتنے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اتنے بچے حافظ بن رہے ہیں، مگر دیکھو تو حد درجہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے صرف اپنی ذات اور لوگوں کے لیے بس صرف اچھائی نیکی کو ہی زور دیا نا. ہم مطلب سمجھے کہ ہماری نیکیاں جو ہے نا وہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی. حالانکہ دیکھیے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آتے اگر ایک گناہ پر ہم جمع ہو گئے نا، جم کے بیٹھ گئے مسلسل گناہ وہی کرتے رہے تو وہ بھی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اب ہم کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو معاشرے میں برائی ہو رہی ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ برائی جو ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے برائی کا روکنا. جو معاشرے میں جو ہوتا ہے نا برائی، لوگ دوسروں کی ذاتی معاملات میں نا بولنا نہیں چاہتے. برائی سے روکنا، اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ برائی ہمیشہ نا چند لوگوں سے شروع ہوتی ہے. چند افراد ہوتے ہیں، وہ ایک گروپ بنتا ہے، وہ شروع بے حیائی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر لوگوں کا میجورٹی جو لوگ وہاں پہ نا جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو اس پہ قابو پا لیتے ہیں. جیسے ہم اپنے پچھلے زمانے میں دیکھیں تو کیسے بڑے بوڑھے پڑوس والے کیسے ہوتے تھے نا. اگر ایک بچی نے بھی کوئی غلط کام کیا وہ پڑوسی بھی اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے. تو کیا ہوتا تھا؟ وہ ہمارے ضمیر، ہمارا ایمان کا پاور تھا، فوراً اس برائی کو قابو میں لیتے، ان کے ماں باپ کو ہوشیار کرتے، ان کو بتاتے. یعنی کہ ایسا ہوتا تھا. برائی کو کیا کرتے تھے؟ کنٹرول کر لیا جاتا تھا، رک جاتی تھی. اور پھر قوم کیا ہوتی تھی؟ بگڑنے سے معاشرہ بچ جایا کرتا تھا. اگر برائی پھیلانے والوں کو روکنے کی بجائے اگر لوگ ساتھ دینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ خاموش رہیں گے. ارے بھائی ان کا اپنا مسئلہ ہے، کسی کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے، اور ہم کیسے بولیں؟ تو کیا ہوگا؟ برائی رفتہ رفتہ زور پکڑ لے گی، ہے نا. ساتھ دینا شروع کرتے رفتہ رفتہ وہ خوب خرابی بڑھتی چلی جائے گی. لوگوں میں تمام جو تھی نا لوگوں میں عام ہوتی چلی جائے گی. اور جب کوئی کسی کو برے کام سے نہیں روکے گا تو کیا ہوگا؟ گناہگار خود بھی گناہ کرنا چھوڑے گا ہی نہیں. وہ جب ہم کسی کو روکیں گے نہیں، اس کی اصلاح ہی نہیں کریں گے تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا ہی نہیں نا. وہ سمجھے گا میں تو پرفیکٹ ہوں. تو جب کسی کے بارے میں آپ بتائیں گے نہیں تو گناہگار خود بھی کیا کرے گا؟ گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں بھئی کتنے معاشرے میں آج گناہ ہو رہے، کوئی پکڑ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دیکھ کر نا ان لوگ کیا کرتے ہیں اور گناہ میں
شریک ہو جاتے ہیں اور گناہ شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو شے مل جاتی ہے اور پھر معاشرہ جو کیا ہوتا ہے پورا برائی سے بھر جاتا ہے. تو اب اس کے لیے ہمیں روک تھام کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے. تو ایک اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ایک گروہ, ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گروہ ایسا رہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی کہ نیکی کا حکم دے, برائی سے کام کو روکے. سب سے برا عمل برائی سے نہیں روکنا ہے, یاد رکھیں اسی سے جو ہے نا یہ برائی کی جڑ ہے. اور اس کے لیے دیکھیں اگر ایک معاشرے میں ہے تو اس کا کیا کام ہے, حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے. اسی لیے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ باہر کوئی خرابی ہو تو پولیس اس کو کنٹرول کرتی ہے, عدالتیں ہیں کوئی گناہ کرے ایسی سزائیں دے اس کو. تو یہ حکومت وقت کا کام ہے. ٹھیک, اب ہمارا معاشرہ کیسے بنتا ہے, افراد سے بنتا ہے نا, اور افراد گھروں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, گھر کا ایک یونٹ ہوتا ہے, گھرولی نظام ہوتا ہے. تو گھرولی نظام میں کون بڑا ہے, باپ ہے, ایک شوہر ہے جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے. ٹھیک, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کو برائیوں سے روکے, پہلے تو خود روکے پھر اپنی فیملی کو بھی روکے. اور باپ کے بعد جب باپ جاب پہ گیا ہے تو کون گھر میں بڑا ہے, ماں نگران ہے اپنے بچوں کے اوپر, ماں نگران ہے, اس سے پوچھ ہوئے گی. تو وہ اپنے بچوں کو برائی سے روکے, جب بچوں میں دیکھے تو وہ اس کو روکے. اور ہمیں روکنے کے لیے ہمارے رسول اللہ کی حدیث سے کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. ٹھیک ہے, اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو روکو, ہے نا, دنیا کی باتیں کرتے ہو زبان سے روکو. اگر تمہارے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو بھی نہیں بول سکتے زبان سے, تو کم سے کم دل میں تو برا جانو. یہ سب سے کم درجہ ہے ایمان کا. ٹھیک ہے, کم سے کم اللہ کے رسول نے کہا کم سے کم زبان سے تو بولو نا, گونگے نہیں بن جاؤ. گونگے ہوتے نا جیسے گونگے نہیں بن جاؤ, تم اپنی اسپیک اپ ہو, بولو, بات کرو اس کے ساتھ نا, ان کو بات کرو. تو اللہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنے سرکل میں یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. علماء دین کو بھی کام کرنا چاہیے, نیک لوگوں کا بھی کام ہے برائی سے روکنا حکمت کے ساتھ. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں بات کو وقت کی مناسبت سے, حکمت سے, اپنے الفاظ اچھے ہوں, نرمی ہو, لہجے میں نرمی ہو, دیکھ دکھا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. ورنہ اس کی مثال جیسے میں نے آپ کو بتایا ہفتے والے دن جو ایک گروہ برائی میں ایک شکار تھا نا, 3 گروہ تھے, ایک تھا جو برائی کرتا تھا, ایک تھا جو اس کو روکتا تھا, اور ایک تھا جو خاموش تھا. تو ہم کون سے گروپ میں آنا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم برائی کرنے والے ہوں. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ کیا تھے, وہ لوگ برائی سے روکتے تھے, ہے نا, یہی ہوا ہے نا. ایک گروہ خاموش تھا, اللہ نے اس گروہ کا ذکر کرنا تک پسند نہیں کیا. قرآن میں آپ دیکھیں گے ان کا ذکر ہے جو برائی سے منع کرتے تھے. تو منع کرنے والے ہم نے اس میں بننا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ کے سامنے جب وہ لوگ بولتے تھے نا بھئی تم لوگ کیوں منع کرتے ہو, یہ لوگ خراب کام کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑو, ان کا مطلب ہے. تو وہ منع کرنے والوں کو نہیں منع کرنے والے پوچھتے تھے تم کیوں ان کو منع کرتے, تو پھر وہ لوگ کیا جواب دیتے تھے کہ بھائی ہمارا کام ہے ہم کر دیں, یہ لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے نہ کریں. کل کو جب قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم اللہ کے سامنے اپنی حجت کو پیش کر سکتے ہیں. تو صرف دل میں نہیں رکھنا بلکہ کیا کرنا ہے, زبان سے روکنا ہے. تو آپ نے یہ مثال تو سنی ہے نا کہ اگر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور اس کے لیے جو مثال آپ کو میں بتائی تھی, آپ نے دیکھا ہے نا کہ کشتی میں اگر بیچ میں سوراخ ہو جائے, نیچے اگر اس سوراخ کو نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا, پوری کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اگر ہم نے برائی سے نہیں روکا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب ہے آیت نمبر 80, اس میں بتایا جا رہا ہے تو دیکھتا ہے تو بہت سے ان میں سے دوستی کرتے ہیں, ان میں سے جو کافر ہوئے, البتہ برا ہے جو پیشگی بھیجا اپنے لیے خود انہوں نے, وہ یہ کہ غضبناک ہوا اللہ ان پر اور اس کے بیچ میں عذاب ہمیشہ رہنے والے.
اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو بنی اسرائیل کی، یہاں بتایا جا رہا ہے انہی کی بات ہو رہی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ بنی اسرائیل کی جو دوستیاں ہیں نا وہ اہل ایمان سے زیادہ، مشرک مکہ مشرکین سے زیادہ، منافق اور مشرکوں سے ان کی زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تو دیکھیں ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اچھائی آنے کے بعد ان کو چاہیے تھا نا کہ دشمن، مطلب ان کی جو دوستی کی بجائے کیا ہوا، ان کی حسد اور دشمنی بڑھ گئی، اپوزٹ ہو گیا۔ وہ لوگ ان مشرکوں سے دوستی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان والوں سے تمہاری قربت ہوتی، کہ یہ ہمارے جیسے کتاب رکھنے والے انبیاء والے، تو ان سے تمہاری دوستی بڑھ جاتی، ان کے تم قریب ہوتے، تمہاری محبت دوستی ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا۔ حالانکہ وہ وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی امت ہے، مسلمانوں کے درمیان موجود بھی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ، اس وقت کی میں بتا رہی ہوں جو یہ جب آیات ہیں ان کے درمیان موجود تھے، وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، حجت قائم ہو چکی تھی، مگر پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے ہیں اپنے واسطے۔ تو دیکھتا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کافروں سے دوستی کرتے ہیں اپنے واسطے، انہوں نے کیا ہی برا سامان بھیجا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو یہ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، جنہوں نے آگے اپنے سامان بھیج رہے ہیں، یعنی کہ کل سے کیا مطلب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو سامان بھیج رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھا نہیں، ان کا نتیجہ اللہ کا غضب کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اس غضب سے محفوظ رکھے، خدا کا غضب سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنی من النار، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ آیت نمبر 81۔ اور اگر وہ لوگ اللہ پر اور بنی اور نبی پر اور اس پر جو اترا یقین رکھتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے اگر یہ لوگ کون، بنی اسرائیل کے جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ آپ کو پتا ہے نا یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک، اور رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو ان سب کو کہا جا رہا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا کہ یہ اگر اللہ پر، اس کے نبیوں پر ایمان لاتے اور کتابوں پہ ایمان لاتے۔ یہودی جو ہیں وہ انجیل کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، اور جو عیسائی ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اور جو چیز یعنی کہ جو ان کے جو موسیٰ علیہ السلام لائے گئے، یہاں پہ بتایا جائے نا، اور ان سے کہا جا رہا ہے اگر وہ لوگ اللہ پر اور اپنے نبی پر جو نبی پر اترا یقین رکھتے، ایک تو قرآن پہ بھی یقین رکھتے اور جو ان کے نبی لے کر آئے اس کو تو مان لیتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ جو کتاب ان پہ نازل ہوئی، کم سے کم تم اگر اس کو مانتے ہوتے تو آپ کو پتہ ہے وہ آٹومیٹکلی آگے چین چلتی۔ تو یہ بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ تو یہ کبھی اگر ایسی اپنے نبیوں پہ کتابوں پہ چلنے والے ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اپنے ہم مذہب لوگوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو دوست نہ بناتے۔ مگر یہ تو حد درجہ نافرمان ہے، یہ لوگ تو کیا ہیں، حد درجہ جو ہیں وہ نافرمانی میں غرق ہوئے ہیں۔ یعنی کہ عجیب بات ہے نا، یہ یہودی جو اہل کتابیں، یہ تو عجیب ہی بات ہے کہ توحید اور شرک کی جنگ ہے، کھلا ہو رہی تھی نا۔ ایک طرف اللہ کو ماننے والے اور دوسرے کون تھے، مشرکین جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے، اور یہودی کیا کر رہے تھے، کھلا مومنوں کے مقابلے میں مشرکوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سے دوستیاں بنا رہے ہیں۔ ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی، مشرکوں کے ساتھ تھی۔ حالانکہ دیکھیے آخرت اور نبوت کی لڑائی ہو رہی تھی نا، کہ یہ رسول آخری ہیں اور آخرت کا نبوت اور آخرت کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی حرکتیں کی تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ان کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو جنت کا حقدار کہتے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور اس کے باوجود یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور آخرت اور رسول کا انکار کر رہے۔ ایک طریقے سے انکار ہی ہوا نا کہ رسول اللہ کو نہیں مان رہے، کتاب کو نہیں مان رہے، تو ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم کہاں ہو، تم کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو، اور پھر اس کی سزا بھی بتا دی گئی تھی کہ دیکھو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ
نافرمان تھے، لیکن میجورٹی کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ لوگ نافرمان تھے۔ آیت نمبر 82، تم پاؤ گے سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور پائے گا محبت میں مسلمانوں سے نزدیک ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں عالم درویش ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں جو سب سے زیادہ ہیں نا، وہ کون ہیں؟ اہل کتاب میں نصارہ اور یہ یہود ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ یہود کو تم پاؤ گے، حالانکہ یہ اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ مشرکین، مسلمانوں کے اگینسٹ یہ یہود اور کون ہے؟ مشرکین کو تم پاؤ گے۔ ہونا تو دیکھیے یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ یہودیوں کو سب سے پہلے چاہیے تھا اہل کتاب کو کہ جو رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرتے آگے بڑھتے، مگر اب وہ کیا ہے؟ مشرکوں سے دوستی گاڑے بیٹھے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے۔ تو اہل کتاب ہو کر، ہے نا، اہل کتاب ہو کر تم بت پرستوں سے ایسی دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس کی بیک پہ کیا وجہ ہے؟ وہ حسد اور دشمنی میں ان کو اتنا ہو گیا ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ اگر دوستی محبت رکھتے تو مسلمانوں سے ہوتی، مگر ان کا ایمان کا رشتہ جو ہے نا وہ کمزور پڑ گیا، اور کس چیز کا رشتہ ان پہ غالب آ گیا؟ حسد نے ان کو بھڑکا دیا۔ تو سب سے زیادہ اس وقت لوگوں میں تم مسلمانوں کی ان کی جو ہے دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی، یہودیوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم قریب پاؤ گے کس کو؟ نصارہ کو تم قریب پاؤ گے اپنی دوستی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سینٹ پال کا جو نیا مذہب اس نے بنایا تھا، جو ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا، اس نے ایک نئی شریعت بنائی تھی سینٹ پال نے، جس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ خدا نخواستہ حضرت عیسیٰ جسمانی طور پہ ہیں، زمین پہ آئے ہیں خدا کے روپ میں، یا پھر دوسرا گروپ جو کیتھولک ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تین میں سے ایک خدا۔ تو یہ سب انہوں نے اپنے کر لیا تھا، اپنے سے بنا لیا تھا سینٹ پال نے، مگر جو اصلی تھے نا، جو ایک گروہ تھا عیسائیوں کا، وہ کون تھے؟ وہ خود کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے ان کو کہا ہے جو نصارہ ہیں، جو اللہ کے اس وقت کے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو کہتے تھے ہم عیسیٰ کے ماننے والے، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ، اللہ نے ان کو نصارہ ہائی لائٹ کیا۔ پال کے پیروکار کا نصارہ کا الفاظ نہیں، وہ تو حقیر سمجھتے تھے، وہ لوگوں کو جو نصارہ کہتے تھے وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اپنا تعارف وہ کیا کرتے تھے؟ ہم مسیح ہیں، ہم مسیح سے کروانا پسند کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ جو آپ کو نصارہ کہتے ہیں نا، ہم نصارہ آپ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کی مثال جو ہے دیکھیے حبشہ میں جو آپ کو یاد ہے نا، جو وہ تھا نجاشی بادشاہ، ہے نا، کتنا اچھا مسلمانوں کا استقبال بھی کیا تھا۔ کیوں؟ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرمی تھی، محبت تھی، اس لیے اس نے حبشہ جب آئے تھے، وہ مائگریٹ ہو کے گئے تھے مکہ سے، تو اس نے ویلکم کیا تھا۔ تو ان کے اندر کیا ہے؟ نصارہ کے اندر تھوڑی نرمی پیدا ہوتی ہے، نرمی ہے۔ تو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر علماء ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ جیسے یہودیوں کے اندر ایک تکبر تھا نا کہ ہم تو ہیں، ہے نا، تو وہ ان کے اندر جو ہے تکبر نہیں ہے۔ نصارہ کے علماء میں ان کے اندر ہٹ دھرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو صحیح تعلیم بھی بتاتے ہیں۔ ان کے اندر ضد، سرکشی، ہٹ دھرمی نہیں ہے، ان کے اندر رہبانیت ہے، اللہ کی محبت ان کے اندر ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا ہوا؟ رسول اللہ کی دعوت کو قبول بھی کیا، اللہ نے ان کی یہ خصوصیات بیان کی۔ حالانکہ آپ ایسا نہیں سمجھے کہ یہ دشمن نہیں تھے، دشمن یہ بھی تھے، مگر کمپیئر ٹو یہودی ان کے اندر پھر بھی نرمی پائی جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، یہودیوں کا ایٹیٹیوڈ بالکل ڈیفرنٹ تھا، ان کے اندر ان کے مقابلے میں تھوڑی کمی تھی، اچھائی میں آتی ہے کمی، یوں کہہ لیجئے۔
تو اب اس کا اگر آپ یوں بھی دیکھیں نا کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اتنی ان کی کیوں اٹیچمنٹ ہے، ایک تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کے اندر عاجزی ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر نہیں ہے، اور ان کے اندر اللہ کی محبت جھکاؤ زیادہ ہے۔ اگر ہم ایسی جنرل ایسی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان جو نصارہ کے جو ہمارے قریب، کیوں ہم جیسے امریکہ میں بھی رہتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں حالانکہ ان کی دشمنی اپنی جگہ ہے مگر پھر بھی محبت میں ہم سے تھوڑے خلوص میں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ دیکھیں صرف مسلمان ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہودی تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ تو کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو بھی نہیں ہے نا، یہودی ہوں ہندو ہوں کوئی نہیں مانتا۔ یہ چیز عیسائیوں سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو قربت کا ذریعہ بنتی ہے کہ یار یہ لوگ ہمارے، جس کو ہم کہتے ہیں عیسیٰ سن، یہ ہمارے مانتے ہیں۔ حضرت مریم کی جو تعریف قرآن میں آئی ہے نا، ان کی پاک دامنی، کیسے یہودیوں نے ان پہ کیچڑ اچھالا نعوذ باللہ، کیسی کیسی باتیں کی، اور ہمارا قرآن نے ان کی پاک دامنی بیان کی ہے، ان کے لیے آیات آئی ہیں، اور کہ وہ شرک کرنے والے میں سے نہیں ہو۔ پوری سورہ مریم اتر آئی ہے نا۔ تو آج جو لوگ مسلمان ہوتے بھی ہیں نا، آپ نے دیکھا میجورٹی زیادہ تر عیسائی ہوتے ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں نا۔ کیونکہ دیکھیے قرآن میں ان کے لیے ایک دلچسپی ہے، اٹریکشن ہے ان کے لیے ان کی حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے لیے پوری صورت ہے، بہت زیادہ ان کا ڈسکس ہے، اور ان کو اپنے سوالوں کا جواب نا قرآن میں ملتا ہے، جو ان کے دماغ کے کوسچنز ہوتے ہیں نا، وہ ان کے قرآن میں ان کو جواب ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے ایسی آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا کہ میں بھی یہ چیزیں ہم کو اور اٹریکٹ کرتی ہیں عیسائیوں سے، اور پھر ان کے اخلاقیات میں بھی ان میں نرمی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 83، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور جو کچھ رسول پر اترا جب اسے سنتے ہو تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا آنسوں سے ابلتی ہیں، چونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا، کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیں۔ اب یہ انہی کی تعریف بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر رہبانیت، نرم دل تھا۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حق بات بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، نجاشی بادشاہ، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب مائگریٹ ہو کے وہاں گئے تھے، جب ان کے سامنے بی بی مریم سورہ مریم پڑھی جا رہی تھی تو انہوں نے وہ رو پڑے تھے نجاشی نا۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بھی جب سنے تھے انہوں نے قرآن تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تو ان کے دلوں میں نرمی ہے، عاجزی ہے، رہبانیت ہے، اللہ کی محبت ہے، دل کی نرمی کی وجہ سے ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ تو کہتے ہیں یہ تو وہی دعوت ہے، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی نبی کی کتاب ہے جو ان کے انبیاء نے ان کو بتا کر گئے۔ حضرت عیسیٰ، موسیٰ ہم کو یہی تو بتا کے گئے ہیں کہ یہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئیں گے۔ تو جب انسان اپنے ایمان کی فطرت کی دیکھیں حفاظت کرتا ہے نا، تو اس کو حق نظر آتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پروردگار ہم نے مان لیا، ہمارا نام گواہی لکھنے والوں میں سے لکھ لے، یعنی یہ وہی کتاب ہے، رسول ہے جس کا ذکر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا، کتاب میں لکھا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، یہ حق ہے۔ اللہ ہم کو بھی، اللہ آپ کو، مجھے بھی اسی میں شمار کر لے، کیونکہ مومنوں نے دیکھیں آگے بڑھ کر رسول اور کو پہچان لیا، اس کی آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالی ہم بھی اپنے رسول اللہ پہ ایمان لائے، کتاب پہ، اور تمام انبیاء پہ ایمان لائے، اللہ ہمیں بھی جو ہے نا صالحین میں شامل کر لے۔ اب آیت نمبر 84 میں کہا جا رہا ہے اور ہم کو کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اس چیز پر جو حق ہے پہنچی ایمان نہ لائے، اس کی توقع رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک وقتوں میں شامل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں، یعنی کہ انہی کی بات چلی جا رہی ہے کہ ہم تو یہ پڑھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ جب حق ہمارے سامنے آ گیا تو رب ہم ایمان لے آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، گواہی دینے اور حق بات کی انہوں نے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا۔ دیکھیں یہودیوں کا بھی یہی پیغام تھا، ان کو بھی یہ ملی جس کو وہ اپنے جنت کی خواہشوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو اہل کتاب تم بھی ایسے ایمان لاتے، یعنی کہ یہودیوں تم نے بھی ایسے ہی گروہ کے لوگوں، تم نے بھی ایسی ایمان لانا تھا، گواہی دیتے، مگر
تم نے تو فیصلہ کر لیا ہے حق کو انکار کرنا ہے اور ضد اور سرکشی میں چلے گئے، حق کو نہیں ماننا، تو اسی لیے تم کو بھی چاہیے تھا کہ تم بھی جھک جاتے، جیسے جو بھی ایمان لا رہا تھا تو تم بھی ان کا دیکھا دیکھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ آیت نمبر 85 ہے، پھر اس کے کہنے پر اللہ نے ان کے بدلے میں ایسے باغ دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہی میں رہا کریں، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کرتے ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول پہ، آخرت پر، اللہ پہ سب ایمان لاتے ہیں، تو اب ان کا جو بدلہ ہے، ان کو جو انعام ملے گا وہ بتایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ سے اور نبی اور کتاب پر ایمان لائے اور گواہی دی، اللہ ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ ان کی غلطیوں کے باوجود، انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، باوجود اللہ کی محبت اور وہ حق کو پانے کی کوشش ہے، ان کے اندر حق کو پانے کی کوشش ہے، انسان اپنے اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بذات انسان میں کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو، مجھے بھی، ہماری خطاؤں کو درگزر کرے اور ہمیں جنت جیسی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 86 ہے، یہ لاسٹ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ کے رہنے والے۔ اس کا اپوزٹ بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، رسول کا، حق بات کا، ایمان لانے کی بجائے حسد میں آگے بڑھ گئے، ہٹ دھرمی میں آگے بڑھ گئے، میں نہیں مانوں میں بڑھ گئے، سرکشی میں آگے، تو ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ تو الحمدللہ ہمارا 6 پارہ اللہ کی مہربانی سے ختم ہوا۔ آپ لوگوں کو بھی بہت مبارک ہو، جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور عمل کر کے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھیں بلکہ ہم نے دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ آج ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ جو لوگ آگے پہنچاتے ہیں، اصل چیز یہ نہیں کہ نیکیاں کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ ہمت کر کے ہم اپنے جن سے محبت ہے ہماری، جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم پہلے ان سے ورک آؤٹ شروع کریں گے۔ جب آپ ان کو اپنی محبت کرنے والے، دوستی کا لیول جب آپ کا اچھا ہے، جب آپ ان کو پیار محبت سے ان کی اصلاح کریں گے، تو دیکھیں دھیرے دھیرے نا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا کہ ہاں، پھر بولنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ پھر آج ہم اپنوں کو بولیں گے، کل انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ ہم معاشرے میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمت آئے گی اس کے لیے۔ تو یہ بہت مین چیز ہے جو ہمیں امت مسلمہ پہ بھی فرض ہے ہمیں کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔